ایک جگہ اقبال کہتے ہیں نویس اللہ بر لوح دل من، اے اللہ میرے دل کی تختی پر اپنا نام اللہ لکھ دے تاکہ ہر وقت میں تجھے اپنے سامنے ہی پاؤں۔ نویس اللہ بر لوح دل من، تو ہر وقت یہ 5 مرتبہ کا بلانا مشق ہے کہ کاروبار کرنا ہے، اس میں بھی پابندی، جیسے نماز میں پابندی تھی، گھر بار کی دیکھ بھال اسی طرح پابندی۔ شریعت میں تو ایک معمولی کام کے بھی احکام موجود ہیں، بیت الخلاء میں جانے تک کے آداب اور ایٹیکیٹس موجود ہیں، فرد کی نجی اور پرائیویٹ زندگی سے لے کر ایوان اقتدار کے اعلیٰ منصب تک ساری رہنمائی دین حق میں موجود ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے، چاہے وہ کسی شعبے کا ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے قرآن پاک میں اور شریعت اسلامیہ میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ پوچھو، خود نہیں جانتے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، خود معلوم نہیں تو جنہیں معلوم ہے ان علماء سے پوچھو۔ چار شعبے بتلائے: اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ اسلام کا نظام حکومت 5 چیزوں کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے: مال، جان، آبرو، ایمان، عقل، اور سب کے لیے باقاعدہ سسٹم ہے، اندھا دھند نہیں، اندھیر نگری نہیں، اسی چوپٹ راجہ کا راج نہیں، اللہ کی حکومت ہے۔ وہ چوپٹ راجہ کے ہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مال کی حفاظت کے لیے قانون بنایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، اس کا ہاتھ کاٹو۔ مال کا تحفظ ہر نوع سے، یہ شریعت مطہرہ کا معاشرے کو پاک بنانا یہ بنیادی اور اہم ترین فریضہ ہے۔ انہی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محنتوں اور رب العالمین کی تائید و نصرت سے کیا ایک صالح تمدن نہیں وجود میں آیا تھا؟ اور کتنی مدت تلک وہ برقرار رہا؟ کسی کو سرکشی کی، کسی کا مال دبانے کی جسارت نہیں ہوتی تھی۔ خلفائے راشدین تو بہت اوپر کی، بڑی بعد میں آنے والی اسلامی حکومت کا ڈسپلن۔ ایک شخص ملک شام سے آیا، کوفہ میں، اور کوفہ سے پھر وہ گیا حج کے لیے۔ اجنبی تھا، کوفے میں آیا، دیکھا بازار میں تو ایک دکاندار، بہت بڑی دکان ہے اس کی، مرکز ہے تجارت کا، اس کے پاس، یہ جو مسافر ہے اس کے پاس ایک قیمتی ہار تھا، سونے کا ہار تھا، وہ ساتھ لایا تھا کہ اس کو بیچ کر سامان تجارت خریدیں گے،
پھر اپنے وطن لے جا کر وہ چیزیں جو وہاں نہیں ملتی وہ فروخت کریں گے۔ ایسے ہی ہوتا تھا، اپنی چیزیں لاتے، وہاں کی چیزیں ضرورت کی لے جاتے۔ اس نے کہا مجھے تو اب جانا ہے حج پر، اور کوفہ میں میرا کوئی جاننے والا نہیں، اور کوفہ کی منڈی سے ہی مال خریدنا ہے۔ تو ایک بڑے دکاندار کو دیکھا، ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس گیا، سلام کیا، اس نے جواب دیا، کہا حضور میں ملک شام سے آیا ہوں، فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، پردیسی ہوں، مجھے حج پر جانا ہے، میرے پاس ایک قیمتی ہار ہے، وہ اگر آپ امانتاً اپنے پاس رکھ لیں میں حج سے واپس آ کر لے لوں گا۔ اس نے وہ نکال کے دکھایا، اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ بے فکر ہو کر حج پہ جائیں۔ دکاندار نے وہ ہار لے لیا، وہ چلا گیا۔ جب وہ حج سے فارغ ہو کر واپس آیا، اس نے مطالبہ کیا اپنے ہار کا، کہ کون سا ہار؟ بھائی میں نے آپ کو دیا تھا، ہم نہیں جانتے۔ وہ صاف انکار کر گیا، اتنا بڑا مالدار دکاندار، اس نے تو بڑا مالدار سمجھ کے اس لیے رکھا، اسے معمولی، اس کی کیا حاجت ہے؟ کوئی مفلوق الحال تنگ دست ہو تو چلو جھوٹ بولے، لیکن یہ تو پہلے ہی بہت بڑا دکاندار ہے۔ اس نے انکار کر دیا، بھائی ہم نہیں آپ کو جانتے۔ وہ بڑا پریشان، دوسرے دن پھر اس کی دکان پر کئی گھنٹوں تک بیٹھا رہا، کوئی نہیں۔ تیسرے دن پھر 5-7 دن گزر گئے، تو پھر اس نے مجبور ہو کر آس پاس کے لوگوں سے بات کی کہ یہ دکاندار ہے، اس کو میں نے ہار دیا تھا، میں واپس آیا ہوں، اب یہ انکاری ہے، دینے کو تیار نہیں۔ کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں، بس اسی پر اعتماد کیا ہم نے۔ ایک صاحب نے اسے تجویز بتلائی کہ ہمارے کوفہ کے جو گورنر ہیں وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، ایک نواسے کی پیدائش قبل از وقت ہوئی ہے، اچھا جی، اور اس کی صحت ٹھیک نہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بھائی صحت کے لیے دعا کریں جی۔ بھائی اقبال صاحب ہیں کوئی مبارک پورا سے، انہوں نے کہا ہمارے گورنر جو ہیں آپ انہیں جا کر ملو، فلاں جگہ ان کا گھر ہے، ان سے یہ ساری بات کہو۔ وہ چلا گیا، مجبور تھا، گورنر سے ملا، ساری بات کی۔ تسی مل سکتے ہو گورنر؟ اندلا ہو نہیں مل لیندہ ہوئے، چوری چھپی، اسی تو نہیں بھائی مل سکتے۔ اس سے بات کی ساری کہ یوں ہے۔ اس نے کہا کوئی موجود تھا وہاں؟ کہا نہیں، گاہک تھے، لیکن میں جانتا نہیں کون کون کس جگہ سے آیا تھا، کہاں کا تھا، میں نہیں۔ گورنر صاحب نے کہا پھر تم ایسے کرو، کل عصر کی نماز پڑھ کے تم اس کے پاس جانا اور وہیں اسی کی دکان پر بیٹھ جانا۔ میں جب بازار کا جب چاہتا ہوں دورہ کرتا ہوں، بازار کا دورہ کرتا ہوں، جس دکان پہ جاتا ہوں سارے دکاندار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس دکان پر بھی جاؤں۔
اٹھ کے کھڑے ہوتے استقبال کرتے ہیں، کچھ معلومات لیتا ہوں، کوئی زیادتی تو نہیں کسی سے کر رہا، ریٹ تو نہیں زیادہ لگا رہا، ایسے پوچھتا ہے کوئی، مار تھان چھڑیا ہے لوگوں نے، پوچھنے والا ہے کوئی نہیں، کیونکہ پوچھنے والے آپ انہوں نے لو لگا منہ اور رام لگا ہے، وہ کتنے پوچھن۔ تو آپ ایسے کرنا، جب میں جاؤں گا تو وہ دکاندار بھی اور اس کے بیٹے بھی اور سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، تم نہ کھڑے ہونا، تم بیٹھے رہنا، کیونکہ گاہک بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دکاندار بھی، اس کے ساتھ جو پارٹنر ہیں وہ بھی، آپ نہیں کھڑے ہونا۔ اچھا تو میں خود تمہیں کہوں گا السلام علیکم، ماشاءاللہ کیا حال ہے جی، کب آئے؟ تو تم کہہ دینا میں آیا تھا حج سے پہلے، حاجی صاحب کے ساتھ مجھے ایک بڑا اہم کام ہے، بس وہ ہو گیا تو انشاءاللہ آؤں گا۔ بھئی میرے پاس تو آئے ہی نہیں آپ، تمہارا کام تھا مجھے ملتے۔ نہیں حضور میں ضرور مل کے جاؤں گا، بس ذرا ایک کام ہے چھوٹا سا ان سے، وہ کام اللہ کر دے تو میں آپ کے پاس آؤں گا۔ وہ ایسے ہی ہوا، طے شدہ گفتگو ایسے ہی ہوا۔ اگلے دن وہ نماز عصر پڑھ کے کوفہ کی جامع مسجد میں وہ آ کر بیٹھ گیا۔ گورنر صاحب نے بھی اسی مسجد میں نماز پڑھی تھی، نمازیوں کو ملتے رہے، اس کے بعد پھر وہ تشریف لائے، سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، گاہک کیا اور دکاندار کیا، وہ حسب پروگرام بیٹھا رہا۔ اس پر نگاہ، ابے کب آئے؟ السلام علیکم، اٹھ کے ملو، کب آئے؟ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، ملک شام کے لوگوں کا پوچھ کر جہاں سے وہ آیا تھا۔ وہ دکاندار نے یقین کر لیا یہ تو کچھ پرانا جاننے والا ہے۔ جب اس نے کہا حج سے پہلے آئے تھے، اللہ کے بندے میرے پاس تو آپ آئے ہی نہیں۔ جناب وقت تھوڑا تھا، میں نے کہا حج کر کے فارغ ہو کر ملوں گا، بس ان صاحب سے مجھے ایک ضروری کام ہے، وہ کر لوں تو پھر آپ سے ضرور مل کے جاؤں گا۔ کبھی ایسا ہوا کہ میں نہ آپ سے ملوں، جب بھی آتا ہوں مل۔ یہ گورنر کی سکھائی ہوئی ساری وہ ڈائلاگ جو تھے وہ چل رہے ہیں۔ گورنر صاحب تو مل کے چلے گئے۔ اس دکاندار نے کیا کیا، وہی ہار لا کر کہا ادھر بات نہ کرنا اس کے بارے میں، وہ دے کر چکا ہے تو نہیں کر دے بھائی، وہ دے کر پہ ہو گئی گل تو ہو گئی ہے۔ جب یہ ہار لے کر گورنر کے پاس پہنچا، گورنر صاحب آئے، اس دکاندار کو اسی کی دکان کے دروازے پر الٹا لٹکا دیا۔ کتنی چیزوں کے تحفظ کی شریعت نے ضمانت دی ہے، کون کون سی؟ مال، جان، آبرو، ایمان اور عقل، سب پر قانون ہے شریعت کا۔ مال کی حفاظت کے لیے قانون ہے، جان کی حفاظت کے لیے، آبرو، ایمان، عقل، سب کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے۔ آخر